السلام علیکم سامعین، ہم بات کر رہے تھے علم العروض اور بہور کے علم کے حوالے سے اجزاء اور ارکان کی بات ہو رہی تھی۔ کسی بھی طرح کی شاعری ہو، وہ وزن، بحر اور ایک خاص ردھم کے بغیر مزہ نہیں دیتی۔ اس سلسلے میں 5 حصے الگ الگ 5 اقساط کی صورت میں یوٹیوب پر میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں، اور آج اس سلسلے کا آخری جو لیکچر ہے وہ میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں معلومات کی صورت میں۔ اشرف جاوید ملک اور ایکولوجی کلچر اینڈ لٹریچر کے پلیٹ فارم سے، یوٹیوب چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بحر رمل مسمن سالم الارکان کی، اور اس میں جو بحر ہے وہ ہے فاعلاتن 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 فاعلاتن، 4 مرتبہ فاعلاتن آپ استعمال کریں گے۔ یہ ارکان ہیں فاعلاتن، سبب خفیف جمع وتد مجموع جمع سبب خفیف، تو یہ 3 کی ترتیب ہے۔ فاعلاتن 3 اجزاء کی ترتیب ہے، اور اس کی تقطیع کی طرف ہم آتے ہیں۔ مصرع ترہا ہے: نرغۂ ظلمت میں آیا سورجوں کا کارواں کیوں۔ اس کی تقطیع اگر ہم کریں گے تو پہلا مصرع ہے: نرغۂ ظلمت میں آیا سورجوں کا کارواں کیوں۔ نر جمع گہ جمع ذل جمع مت، جمع کا نشان ریاضیاتی ہوتا ہے، جمع میاں جمع یا جمع سو جمع رجوں جمع کا جمع کا جمع رواں جمع کیوں۔ اب اس کی جو اجزاء کی ترتیب بنتی ہے وہ اس طرح سے ہے: نر سبب خفیف، غہ وتد مجموع، ذل سبب خفیف، نرغۂ ذل، اور مت جمع میاں سبب خفیف جمع وتد مجموع جمع سبب خفیف، یا جمع سو جمع رجوں سبب خفیف جمع وتد مجموع جمع سبب خفیف، کا رواں یعنی کا جمع رواں جمع کیوں، سبب خفیف جمع وتد مجموع جمع سبب خفیف۔ تو اس کی ترتیب اس طرح سے ہوگی: فاعلاتن 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 فاعلاتن، 4 مرتبہ فاعلاتن ہم استعمال کریں گے ان ارکان کا، اور اس طرح سے اس کی تقطیع ہو گئی۔ قطع ایک پیش کرتا ہوں، اسی وزن میں ہے، بحر رمل مسمن سالم الارکان کے وزن میں: گھر گیا خون حسینی دشمنوں کے درمیاں کیوں، دھوپ برسانے لگا آل نبی پہ آسماں کیوں، کس طرح ٹوٹی قیامت درمیان کربلا اور نرغۂ ظلمت میں آیا سورجوں کا کارواں کیوں۔ تو اس طرح سے یہ بحر جو پہلی ابتدائی جو بہور ہیں 6، ان کی 5ویں بحر ہے، 5ویں کہہ دیا، 4تھی بحر ہے جو میں نے آپ کو اس کی تقطیع کر کے دکھائی ہے، بحر رمل مسمن سالم الارکان۔ اور اب آتے ہیں ہم 5ویں بحر کی طرف۔ 5ویں بحر کا نام ہے بحر رجز مسمن سالم الارکان، بحر رجز مسمن سالم الارکان، اور اس کا جو رکن ہے وہ ہے مستفعلن۔ تو 4 مرتبہ ہم اس بحر میں استعمال کرتے ہیں اس رکن کو: مستفعلن جمع مستفعلن جمع مستفعلن جمع مستفعلن۔ اب اس کو اسی ترتیب سے جیسے
پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے مستفعلن 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 مستفعلن. تو اس کی جو اجزاء کی ترکیب بنتی ہے وہ ہے سبب خفیف جمع سبب خفیف جمع وتد مجموع. تو پہلی جو آپ نے قسطیں سنی ہوں گی، نہیں سنی تو دوبارہ وہ اقساط آپ دیکھیں، سنیں یوٹیوب پہ. میں نے اجزاء کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی وہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آرام سے آپ کو یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ سبب خفیف کیا ہے اور وتد مجموع کیا ہوتا ہے. تو اس میں مصرع طرح دیا گیا ہے، ساحل کی بھیگی ریت پر میں نے لکھا آوارگی. ساحل کی بھیگی ریت پر میں نے لکھا آوارگی. مستفعلن 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 مستفعلن. تو اس کی تکتیب ہو گئی. اور اس سلسلے کی پہلی جو 6 بہور ہیں ان کے حوالے سے ہم نے یہ ساری گفتگو کی اب تک. تو اس کی آخری چھٹی بحر جو ہے وہ ہے بحر کامل مسمن سالم الارکان. اور اس کا جو رکن ہے جس کی ترتیب بنتی ہے 4 مرتبہ ہم اسے استعمال کریں گے تو یہ بحر ہے. اس رکن کا نام ہے متفاعلن. 4 مرتبہ ہم استعمال کریں گے متفاعلن 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 متفاعلن. تو مصرع طرح ایک میں یہاں پیش کرتا ہوں، اسی وزن پر ہے، بحر کامل مسمن سالم الارکان کے وزن پر 4 مرتبہ متفاعلن ہے. تو مصرع ہے شعر کا، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. یعنی ایک وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. متفاعلن 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 متفاعلن. تو یہ اس وزن کے حوالے سے اس غزل کو سامنے رکھیں، اس کی اسی طرح سے آپ تکتی کر سکتے ہیں. تو اب تک جتنی بھی 6 اقساط میں ان 6 بہور کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، بحث کی ہے، اجزاء پہ، ارکان پہ، رکن کی بات ہوئی، بحر کی بات ہوئی، بہور کے نام آئے، ان کی تکتی ہم نے کی. تو عملی طور پر ہم نے یہ ساری گفتگو مکمل کی ہے. اور آپ بار بار اگر ان سارے لیکچر تو سنیں گے نمبر 1 سے لے کر نمبر 6 تک، 6 لیکچر ہیں، پہلا حصہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا. تو آپ ابتدائی 6 بہور سیکھ جائیں گے. اور ابتدائی یہ جو 6 بہور ہیں علم عروض کی، یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں پوری اردو شاعری میں. یہ مکمل ایک حساب کتاب ہے عروض کا. سریکی میں اس سے ہٹ کر استعمال ہوتے ہیں. عروض کا نظام تھوڑا وسیع ہے کیونکہ سریکی بہت وسیع ایک لہجے کی زبان ہے. تو وہاں جو ہے بعض اوزان پورے نہیں آتے اس وزن پر. یہ جو نظام ہے عربی بہور کا، تو 16 عربی بہور ہیں اور 3 عجمی بہور ہیں، ان کو دیکھیں. تو سریکی کا شاعری کا جو وزن ہے وہ چھند پتری کا وزن ہے، وہ تھوڑا سا الگ نظام ہے، اس پہ بعد میں ہم کبھی بات کریں گے. تو فی الحال ہم نے یہ جو ابتدائی 6 بہور ہیں اردو شاعری کے لیے، بہت ہی اہم گفتگو. یہ آپ انہیں بار بار سنیں گے اور سن کر آپ ان کو ذہن میں رکھیں گے، پریکٹس کریں گے، لکھ کر پریکٹس کریں گے. یقین جانیے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اچھی شاعری کریں، باوزن شاعری کریں، اور بہت سارے جو آپ کے نقائص ہیں بحر کے، وزن کے، تو وہ انشاءاللہ رفع ہو جائیں گے. اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سنیے گا. اس کا یہی معاوضہ ہے کہ آپ دعا کریں میرے حق میں. کوئی معاوضہ نہیں ہے میرا اس کے علاوہ، صرف آپ لوگوں کی سہولت کے لیے. کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو شوق ہوتا ہے سیکھنے کا، لیکن باقاعدہ کوئی نظام نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رقم ادا کریں پھر سکھائیں گے. تو آپ کو کوئی اب مسئلہ نہیں ہوگا. ابتدائی یہ 6 بہور آپ سیکھ لیں گے تو باقی بہور بھی آپ انشاءاللہ سیکھ سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ